آرمی چیف سے جب آپ نے کہا کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں بہت ساری باتیں تو شیئر نہیں کر سکتا. کچھ شیئر کر دیں. نہیں, ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں ایک دن وہ فیصل واڈا نے بھی یہ بات کی ہے. ان کے کوئی اختلافات تھے جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے طور پہ کچھ انفارمیشن دی تھی چیئرمین صاحب کو. غالباً اس کو وہ پرسن لے گئے, اور بجائے اس کے کہ اگر میں بھی, جب میں نے آپ کو شاید اندازہ ہے میں انٹیلیجنس میں رہا ہوں بڑا عرصہ, اور ایک ہماری انٹیلیجنس کی یونٹ ہے جی ایچ کیو میں, بڑا اس کا بہت بڑا کردار ہے آرمی کے اندر, میں اس کا سی او بھی رہا ہوں. تو اس وقت میں پیشہ ورانہ طور پہ میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ڈی جی ایم آئی کو انفارمیشن دینی ہوتی. ہم اپنی انفارمیشن دیتے تھے, وہ کوئی چارج شیٹ نہیں ہوتی. میں نے ایک دفعہ جنرل کیانی چیف آف آرمی اسٹاف تھے, میں نے ان کے بھائیوں کے بارے میں رپورٹ دے دی کہ جی مارکیٹ میں کوئی باتیں ایسی چل رہی ہیں. انہوں نے مجھے تو اٹھا کے سیک نہیں کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے وی ول لک انٹو اٹ. اگر انہوں نے کوئی انفارمیشن دی تھی تو وہ ون شوڈ ہیو لکڈ انٹو دیٹ کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ پرسنل ہو گئے تھے, اور ان کو لگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجھے میرا اگینسٹ ہے کس طرح سے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعد میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی. بالکل. اب تو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہماری لانگ مارچ کا مقصد کیا تھا. یہی تھا ہمارا مقصد کوئی جو ہے نا وزیر داخلہ کو ہٹانا نہیں تھا. ہمارا مقصد یہی تھا کہ یہ آرمی چیف نہ ہو, کوئی اور ہو. یہ غلط ہے. میں نے مشورہ دیا کہ سر آپ بننے دیں جو بنتا ہے, ہمیں اس سے کیا لگے. جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ اپنی ڈیوٹی کرے گا, اور آپ کو اللہ پاک وزیر اعظم بنایا, آپ اپنا کام کریں. تب ان کی سوچ کیا تھی؟ بس وہ نہیں ٹھیک نہیں تھی معذرت کے ساتھ. وہ چاہتے تھے کہ مطلب یہ وہ نہ نہیں بنے. چاہتے تھے کہ یہ آرمی چیف بنے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور آرمی چیف کی ایسی کوئی سوچ نہیں ہے, وہ عمران خان سے کوئی ان کو نہیں, غصہ شکوہ یہ لنڈن پلان کی باتیں ہوئی, بالکل انہوں نے ڈینائی کیا. مطلب اب مجھے شاید کچھ چیزیں ہیں, آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن ٹو ہیم. نہیں آپ نہیں ہیں, لیکن میری ان سے ایک جو پرسن ٹو پرسن شاید ایز اے ینگر اینڈ ایلڈر بردر میری جو ان سے باتیں ہوئی ہیں, وہ بالکل انہوں نے ڈینائی کیا کہ لنڈن پلان ہم بالکل قطعی طور پہ نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ عمران خان کی جان کو کچھ ہو یا کیسے. یہ کوئی لوگ تھے جنہوں نے ان کو اوور ایگزیجریٹ کیا. شاید کوئی ہمارے ادارے کے سابقہ لوگ تھے کہ جی بس یہ آپ کو مروا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط باتیں ہیں, اور ان غلط باتوں کی وجہ سے آج ہم جہاں کھڑے. میں اس لیے آپ سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت منظر عام پہ آپ ہیں, ہم آرمی چیف صاحب سے جا کے سوال نہیں کر سکتے اس وقت. اس لیے آخری سوال اس پہ آگے چلتے ہیں اس سے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ پاکستانی سیاست سے اس وقت لاتا ہے. انہوں نے بے شمار دفعہ تھرو ہز اسپوکس پرسن یہ کہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہمارا کوئی سیاسی کردار اور آپ کو لگتا بھی ہے کہ ایسا میں ہے؟ اس وقت آنیسٹلی یہی سمجھتا تھا کہ ایسے ہی ہے, اور آج بھی ایسے ہی ہے. اب ظاہر ہے اب زیادہ منظر عام پہ آئے کہ جب آپ نے ان کی انسٹیٹیوشنس میں حملے کیے تو پھر تو ظاہر ہے انہوں نے ایکشن لینا ہے. اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے کہ جو ہے نا یہ ہم بیٹھے رہیں. تو جو ان کی اداروں پہ اٹیک ہوا ہے یہ انڈر آرمی آفیشل سیکرٹ ایکٹ, وہ انہوں نے ٹرائی کریں گے لوگوں کو. یہ پروویژن ہے قانون کے اندر, اس حد تک وہ اب کریں گے. اور باقی میرا نہیں خیال کہ یہ جو دائیں بائیں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا رول ہے. وہ اب پنجاب پولیس بھی خیر سے کچھ ایسے کام کر رہی ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے. ہمارے بے شمار جنہوں نے بالکل سادگی سے پروٹیسٹ کی, کوئی چیز نہیں توڑی, کسی ادارے کو کے بارے میں برا بھلا نہیں کہا. یہ اب بدقسمتی سے ان کے گھروں میں جا جا کے ان کو پکڑ کے تو یہ ان سے کوئی پیسے لے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی اپنی نوکری بنا رہا ہے اسی آڑ میں. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ریکویسٹ ہوگی پولیس کے جو ہائی آفیشلز ہیں, جہاں پہ بھی لائن کراس ہوئی ہے, کسی ادارے پہ حملہ ہوا ہے, کسی سرکاری نجی یا آرمی کی ملکیت پہ حملہ ہوا ہے, اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں بالکل نہ چھوڑیں ان کو. مگر برائے مہربانی جو عام لوگ ہیں, جو سیاسی ورکر ہیں, جو ایک روڈ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے اس دن, انہوں نے 4 نعرے لگا دیے, اور وہ بھی نعرے بھی اگر کسی نے فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف نہیں لگائے, نارمل انہوں نے اپنا سیاسی پروٹیسٹ کیا, تو برائے مہربانی ان کی جان چھوڑیں. ان بیچاروں کا اتنا قصور نہیں ہے کہ ان کو. اب کل میرے ایک حلقے کے ایک کارکن بہت جذباتی, ان کا مجھے فون آیا اور وہ رو رہا تھا کہ سر میرے گھر میں اب آٹا بھی نہیں ہے. میں نے کیا ہے, میں تو صرف سڑک پہ کھڑا تھا اس دن, اور وہ تلونڈی میں کھڑا تھا.
کوئی نہ وہاں پہ چیز ٹوٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. مگر اب یہ جو ہے میری اپیل یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تنگ کریں، غریب لوگ ہیں، اور ان کو مزید بدظن نہ کریں.